السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول کی دوسری قسط اپلوڈ ہو چکی ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، شکریہ۔ اس کے دماغ میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے مگر اس کا دل دماغ سے آگے نکلا۔ وہ اپنے ہی جواب پر نظریں چرانے لگا۔ محبتوں کے شہر لاہور نے ابتسام حیدر کو اپنی زمین پر قدم رکھتے ہی محبت کی پہلی جھلک بخش دی تھی۔ ہیرا آ گئی تھی۔ پریشے اسے دیکھ کر خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ پریشے اس کے ساتھ اب ایئرپورٹ سے باہر جانے لگی۔ عمر گاڑی میں ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ابتسام نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے مگر وہ فوراً رک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ صرف اتفاق ہے اور کچھ نہیں، اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل نے فوراً اپنی سنائی۔ ایئرپورٹ کے دروازے پر پریشے کی نظر ایک لمحے کو ابتسام پر پڑی مگر وہ اسے پہچان نہ پائی۔ وہی آنکھوں کی جھجک، وہی معصومیت اور وہی خاموشی۔ ابتسام نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے گہری سانس لی مگر دل کے کسی کونے مگر دل کے کسی کونے میں انجان امید جاگ چکی تھی۔ قدیر یہ ممکن نہیں ہے، تم جانتے تو ہو میں اتنی دیر تک گھر سے باہر رہی تو یقیناً امی کو شک ہوگا۔ ہم کالج میں روز ملتے تو ہیں، میں کالج کے بعد تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ قدیر عائزہ کو کالج کے بعد اپنے ساتھ گھومنے کے لیے منا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہوئی۔ تم بہت ڈرپوک ہو، 1 گھنٹے کی ہی تو بات ہے، وہ اس کو منا رہا تھا۔ میں وعدہ نہیں کر رہی لیکن کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، کل کالج کے بعد پھر ہم چلیں گے، قدیر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ عائزہ اب سوچ رہی تھی وہ رابعہ بیگم کو کیا کہے جو اس کو اجازت دے دیں۔ وہ چاہے جتنی بھی چھپ کر باتیں کر رہی تھی لیکن وہ اس طرح قدیر کے ساتھ جاتے ہوئے واقعی بہت ڈر رہی تھی۔ وہ اس کو منع نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ قدیر ناراض ہو جاتا۔ رابعہ بیگم اپنے کمرے میں تھی اور قاسم ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عائزہ ان کے کمرے میں آئی۔ امی بات کرنی تھی آپ سے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ امی کل کالج کے بعد ہم سب دوست ردا کے گھر جا رہی ہیں، 1-2 گھنٹے تک آ جائیں گی۔ اس کی سالگرہ ہے تو اس نے بلایا ہے، وہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ لیکن بیٹا بہت دیر ہو جائے گی۔
بالکل نہیں آئزہ، بہت دیر ہو جائے گی بیٹا۔ امی جانے دیں، سب دوستیں ہوں گی، تھوڑا انجوائے کر لے گی۔ قاسم بھی بیچ میں بولا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو قاسم بیٹا، تم پھر اس کو 1 گھنٹے تک واپس لے آنا۔ آئزہ ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ تھینک یو بھائی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ یہ جھوٹ وہ بول چکی تھی اور اس جھوٹ کا خمیازہ آئزہ کو بھگتنا تھا۔ وہ کل کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہ ایک نامحرم کے ساتھ اکیلے جانے والی تھی اور کل کے بعد آئزہ کی زندگی بالکل بدلنے والی تھی۔ ابتسام حیدر رات کے پہر اپنے گھر پہنچا، وہی پرانے درخت وہی وسیع دروازے اور وہی مخصوص خوشبو اسے ماضی میں لے گئی، جس روز اسے مصر جانا تھا۔ 11 سالہ پریش حیدر جو اس کی بہترین دوست تھی، لیکن جوں جوں ابتسام اس رشتے کو سمجھتا گیا، وہ پری سے دور ہوتا گیا۔ اب وہ دوست نہیں تھے، سب لوگ اس سے مل رہے تھے، وہ اس کو روکنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بغیر ملے اپنے سفر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خیال جھٹکا اور دروازے کے قریب آیا۔ گارڈ اس کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ رحیم، میں ہوں ابتسام، اس نے رحیم کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ کوئی بھی کہے گا کہ وہ ابتسام ہے اور میں مان جاؤں گا؟ ارے وہ تو پچھلے 15 سالوں سے پاکستان ہی نہیں آئے، اور جب آئیں گے تو میں ان کو پہلی نظر میں پہچان لوں گا، اس لیے جاؤ میاں یہاں سے۔ وہ اس کو دیکھتے بیزاری سے بولا۔ ابتسام نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ اب اپنے گھر کے ملازموں کے سوال جواب بھی دینے ہوں گے۔ اس نے والیٹ سے کارڈ نکال کر دکھایا تو رحیم پل بھر میں گڑبڑایا۔ ابتسام صاحب معاف کرنا، میں پہچان نہیں سکا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم سے صبح بات ہوگی، ابھی میرا سامان خاموشی سے میرے کمرے میں پہنچاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ رحیم خاموشی سے اس کا سامان اٹھاتا اس کے کمرے میں رکھ چکا تھا۔ اب رات کے 12 بج رہے تھے اور یقیناً سب گھر والے سو رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا اور صوفے پر بیٹھا۔
وہ بری طرح سے تھکاوٹ کا شکار تھا۔ 11 گھنٹے کی فلائٹ نے اس کو تھکا دیا تھا۔ فون پر رنگ ہوئی تو اس نے فون بغیر دیکھے اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ پری کا ننھا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ ابتسام نے گھڑی کو دیکھا جو 12 بجا رہی تھی۔ تمہارے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ نامی چیز بھی ہے پریش حیدر، اس نے حقارت سے کہا۔ پری نے زور سے آنکھیں میچیں۔ رات کے 12 بجے تم کال کر رہی ہو، کیا تم اتنی آزاد خیال ہو چکی ہو کہ راتوں کو کسی کو بھی فون کرو؟ وہ طیش سے بولا۔ وہ پری کو پسند نہیں کرتا تھا اور آج ایئرپورٹ پر تو اس کا دل بھی اس کا نہیں رہا تھا، اور اب تو پریشے کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں کسی کو بھی نہیں کرتی اتنی رات کو فون، آپ کو کیا ہے کیونکہ شوہر۔ بس انف، اب مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی۔ میں نہیں مانتا اس رشتے کو، ختم کرو اس سب کو۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں بلاک کر دوں، ورنہ مجھے یہ کرنے میں بالکل برا نہیں لگے گا، یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ ابتسام، آپ چاہیں جتنی نظریں چرا لیں، جتنا غصہ کر لیں، لیکن یہی حقیقت ہے، وہ بنا اٹکے غصے سے بولی۔ ابتسام کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ سن کر اچھا لگا، صحیح کہہ رہی ہو، نظر چرانے سے تو کچھ نہیں ہونا۔ تو بی ریڈی مس پریشے، طلاق نامہ جلد پہنچ جائے گا آپ کے پاس، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پری کا چہرہ سفید پڑ گیا، مردے کی طرح سفید۔ وہ اس قدر شفافیت دکھا سکتا تھا وہ اس نے نہ سوچا تھا۔ ابتسام کے لیے یہ سب بہت آسان تھا، اس نے بات کر کے فون بند کر دیا، لیکن پریشے کے لیے لمحہ زندگی ختم ہونے کے برابر تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور کھڑکی سے آنے والی ہلکی ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پری نے فون بیڈ پر پھینک دیا، وہ دھیرے سے فرش پر بیٹھتی گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ وہ وکٹم تھی، وہ بھی تو اس بندھن میں باندھی گئی تھی۔ ہاں، بس وہ اس سب کو دل سے قبول کر چکی تھی، اسی لیے وہ آج تکلیف سے گزر رہی تھی، اور دل کے معاملے تو ویسے بھی بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔
رات کے اس سناٹے میں اس کے دل کا دکھ کمرے کی فضا میں گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے سامنے رکھی ڈائری کو دیکھا۔ بار بار کی زیادتی کو نظر انداز کرنا صرف اس لیے کہ تعلقات قائم رہیں، در حقیقت اپنی ذات کے حق میں ذلت اور بے قدری کی انتہا ہے۔ وہ اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار تھی، وہ یہ سب اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا جیسے اس کے اندر کے جذبات کو لفظوں کا سہارا مل گیا ہو۔ اس کے آنسو اس کے الفاظ کے ساتھ بہنے لگے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی دنیا کا ہیرو تھا، لیکن دل سے اتنا سخت کہ کسی کی محبت کو محسوس نہ کر سکے۔ پری کو معلوم نہیں تھا وہ کیا کر رہی تھی، وہ بس اس وقت لکھنا چاہتی تھی۔ جو دل میں تھا وہ لفظوں کی صورت کاغذوں پر اتارنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت بھی ابتسام کو لکھ رہی تھی، ایک ایسا کردار جو بظاہر مکمل مگر دل سے خالی انسان تھا۔ وہ لکھتی رہی، اپنی تکلیف، اپنے جذبات اور اپنی کہانی کو لفظوں میں ڈھالتی رہی۔ رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی اور اس روشنی کے نیچے اس کا درد ایک نئی تخلیق کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ درد ایک نئی تخلیق کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے، مگر اس کے قلم سے نکلتے لفظ اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا درد اسے توڑنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک نیا راستہ دے رہا تھا، وہی راستہ جہاں وہ ایک بار پھر سے ابتسام حیدر سے ٹکرانے والی تھی۔ ردا، میری بات تو سنو پلیز، عائزہ نے اس کی منت کی۔ ہاں کہو، اگر تم پھر سے وہ سب کہو گی تو میرا جواب تم جانتی ہو عائزہ، وہ چیخ کر بولی، وہ مجھ سے باہر ملنا چاہتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں ڈر رہی ہوں بہت، اور میں نے گھر پر تمہارا کہہ دیا ہے۔ اگر امی تمہیں فون کریں تو پلیز کہہ دینا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ردا نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ تم اپنی ماں کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہو عائزہ؟ تم اس لڑکے پر اتنا اعتبار کر رہی ہو۔ پلیز ردا، اس بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ قدیر میرے لیے کیا ہے تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی، لیکن وہ ناراض ہو جائے گا۔
دیکھو میری بات سنو آئزہ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ اس کی مخلص دوست تھی، اس کو اس سب سے روکنا چاہ رہی تھی، لیکن کبھی کبھار اپنے حصے کے زخم ہمیں جھیلنے پڑتے ہیں۔ قدیر نے آج جو سب سوچا ہوا تھا، کاش وہ آئزہ جان لیتی تو وہ اپنے اس قدم کو روک لیتی۔ پیاری پریشے، آج تمہاری سالگرہ ہے اور میں یہ خط تمہارے لیے اس امید پر لکھ رہا ہوں کہ ایک دن تم یہ سب پڑھو گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ رشتہ کب تک چلے گا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ ہمیشہ میرے دل میں جگہ بنائے رکھے گا۔ میری دعائیں تمہارے لیے ہیں پریشے، تمہاری زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے، تم ہمیشہ محفوظ اور خوش رہو۔ یہ رشتہ شاید زبردستی کا ہے، لیکن تمہارے لیے میرے جذبات ہمیشہ سچے رہیں گے۔ خلوص کے ساتھ، ابتسام۔ یار تو واقعی میں؟ ہمدان جوش سے بولا۔ ہاں بس آج تو ساتھ چل رہا ہے؟ ہاں ہاں ضرور جا رہا ہوں۔ آئزہ کالج گیٹ کے پاس کھڑی تھی جب قدیر سامنے سے آتا نظر آیا۔ اس کا دل آج معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ قدیر مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، ہم یہاں نزدیک کسی پارک میں چلتے ہیں، مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ پارک نہیں، اس طرح سب کے سامنے نہیں، ہم ساتھ ہی ایک ریسٹورانٹ ہے وہاں چلتے ہیں، دیر نہیں۔ لگے گی تم وقت پر گھر پہنچ جاؤ گی۔ قدیر پلیز، آئزہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ وہ قدرے افسردہ انداز میں بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ ہم کہیں نزدیک نہیں، مجھے سب پتہ چل رہا ہے آئزہ۔ ان 2 سالوں میں تم مجھ پر اعتبار نہیں کر پائی؟ آئزہ پریشان ہوئی۔ نہیں ہم چلتے ہیں، تم اس طرح مت کہو، اس نے ماحول کو نارمل کرنے کو کہا۔ قدیر آئزہ کو لیے ہوٹل کی لابی میں پہنچا، جہاں دوسری ٹیبل پر اس کے 2 دوست بیٹھے تھے۔ قدیر اس کو لیے ایک ٹیبل کی جانب بڑھا، وہ ادھر ادھر دیکھتے بیٹھی، وہ اپنے اندر خوف کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
کچھ لوگ ہی؟ قدیر نے عائزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بمشکل مسکراتی اپنا ہاتھ آہستہ سے اس سے جدا کر گئی۔ ابھی ان کو بیٹھے کچھ دیر ہوئی تھی جب ان کی ٹیبل سے اگلی ٹیبل پر کچھ لڑکوں نے ہنگامہ شروع کیا۔ قدیر ان کو دیکھنے کو اٹھا تو عائزہ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کے اس کو بٹھایا۔ تم کیوں جا رہے ہو؟ اگر تمہیں کچھ کہہ دیا تو؟ وہ پریشانی سے بولی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہاں تو ہم سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے، دوسری طرف چلتے ہیں۔ قدیر اس کو کہتا کھڑا ہوا۔ کس طرف؟ عائزہ نے پوچھا۔ یہاں سے لیفٹ پر۔ عائزہ خاموشی سے اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ عمر آج یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ باہر آیا ہوا تھا۔ وہ اس وقت ہوٹل کی لابی میں تھا۔ وہ 3 دوست تھے اور کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ عمر کی نظر سامنے اٹھی تو عائزہ کالج یونیفارم میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ وہ اس وقت دوستوں کے درمیان تھا، کچھ نہ کر پایا، لیکن اس نے ان دونوں کو اٹھتے ہوئے ہوٹل رومز کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ چوکنا ہوا۔ قدیر یہاں کوئی نہیں ہے، ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں نا؟ نہیں، میرے ساتھ چلو۔ اس نے عائزہ کا بازو پکڑا۔ قدیر بازو چھوڑو میرا، وہ بازو کھینچتی ہوئی بولی۔ قدیر نے اس کو سرد نظروں سے گھورا۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں جو شور مچا رہی ہو؟ وہ سختی سے اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے بولا۔ عائزہ پھٹی نگاہوں سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ اپنے لہجے پر قابو پاتی ہوئی بولی۔ سوچنا بھی نہیں، اتنا عرصہ تمہیں برداشت کیا ہے، اب تم کرو گی۔ عائزہ کے دل پر جیسے زوردار لات لگی۔ محبت بھرم کیا تھا جو پل بھر میں ٹوٹا تھا؟ وہ تو محض دھوکہ تھا۔ اب قدیر اس کو کمرے میں گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چھوڑو مجھے خدا کے لیے۔ میں تمہیں مار دوں گی۔ قدیر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کے منہ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا اور اس کو کمرے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ عمر اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوا اور بہت تیزی سے عائزہ کی طرف بڑھا جو چیخ رہی تھی، چھوڑو مجھے۔ قدیر تم ایسا نہیں کر سکتے، تم محبت کرتے ہو مجھ سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں، روک سکتی ہو تو روک لو اور اس قصے کو ختم کر دو۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم میں، بس یہاں تک لانے کے لیے
ہی یہ تھوڑا سا چکر چلایا تھا۔ وہ اس کی کانپتے وجود کو سختی سے جکڑتے ہوئے بولا۔ عمر نے زور سے دروازہ بجایا لیکن وہ نہ کھلا۔ وہ ہوٹل انتظامیہ کے پاس پہنچا اور چابی لی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ صدمے میں تھا۔ کوئی لڑکی اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر بھی گھر والوں کو دھوکہ دے سکتی ہے؟ وہ آگے بڑھا۔ عائزہ اس کو دیکھتی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ عمر مجھے بچا لو، اس کے پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ عمر نے خون خوار نظروں سے قدیر کو دیکھا اور ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ کون ہو تم؟ جاؤ یہاں سے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ قدیر آگے بڑھا اور عائزہ کو کھینچنے لگا۔ عائزہ سہمی ہوئی عمر کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، عمر نے اسے دھکا دیا۔ عائزہ کا دوپٹہ زمین سے اٹھا کر اس کے گرد لپیٹا۔ چلو عائزہ۔ وہ ہوٹل کی انتظامیہ کو بلا چکا تھا اور فوٹیجز ڈیلیٹ کرنے کو کہہ چکا تھا۔ عمر کے دوست اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک لڑکے نے، جو قاسم کا دوست تھا، عائزہ اور قدیر کی کچھ تصویریں کھینچ کر قاسم کو بھیج دیں۔ ہم کل بات کریں گے، مجھے گھر جانا ہوگا، وہ کہہ کر عائزہ کو تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں لے کر گاڑی کی طرف آیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس کو ابھی ہی تو معلوم ہوا تھا کہ عزت کیا ہے۔ اور اس کی حفاظت کتنی مشکل ہے۔ عمر خاموش تھا۔ اس نے قدرے سنسان جگہ پر گاڑی روکی اور عائزہ کی جانب رخ کیا۔ وہ سہم گئی۔ خوبصورت کالی آنکھیں، بھرے بھرے گلابی گال، وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ عمر کو اس کا سہم جانا زہر لگا۔ عائزہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ عمر بری طرح ضد ہوا۔ فکر مت کرو، میں نے صرف تم سے بات کرنے کے لیے گاڑی روکی ہے، جس سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ تو تم ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے گہرا طنز کیا۔ عائزہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب جو پوچھ رہا ہوں، مجھے سچ سچ جواب چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کون تھا یہ لڑکا اور تم کتنی بار اس کے ساتھ؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ عائزہ کا دل کیا وہ عمر کے سامنے سے کہیں غائب ہو جائے۔ کالج میں پڑھتا ہے، وہ بولتے ہوئے رونے لگی۔ لیکن میرا یقین کریں، میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ اس نے مجھے مجبور کیا تھا اور زبردستی مجھے بلایا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر بہت رو رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا۔ عمر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس عمر میں انسان اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ عائزہ، سچ کہوں تو تم نے سب سے زیادہ زیادتی اپنے ساتھ کی ہے۔ کیا تم خود سے ساری زندگی نظر ملا پاؤ گی؟
اپنی ماں کا ہی سوچ لیتی، باپ کے بغیر وہ تمہیں کس طرح پال رہی تھیں۔ عمر تم کسی کو مت بتانا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ میں کالج نہیں جاؤں گی، لیکن تم کسی کو نہ بتانا۔ عمر اس کو دیکھ کر رہ گیا، وہ اس کو اپنے گھر لے کر جا رہا تھا، اگر وہ اس حالت میں اس کو اس کے گھر چھوڑتا تو یقیناً مسئلہ بن جاتا۔ کچی عمر کی محبت اکثر خواب جیسی ہوتی ہے، لیکن خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے عزت اور نیت کا سچا ہونا ضروری ہے۔ یہ عمر جذباتی ہوتی ہے اور اس طرح کے فیصلے لینے کے لیے بہت کم بھی۔ کچھ وقت بعد عمر عائزہ کو لے کر گھر پہنچا۔ عمر میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ اب تم میرا دماغ خراب کر رہی ہو۔ وہ چڑ گیا تھا، مفت میں آج کا دن اس کا خراب ہو گیا تھا۔ رضا صاحب اور نائلہ بیگم کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، پریشے اور نور گھر پر ہی تھے۔ عمر اس کو لیے پریشے کے کمرے میں گیا۔ پری اپنے کمرے میں بیٹھی لکھنے میں مصروف تھی، آج کل وہ صرف لکھا کرتی تھی۔ پری اس کو کپڑے دے دو، عمر نے کہا اور اس کے کمرے سے واپس آ گیا۔ پری اٹھی اور عائزہ کی طرف بڑھی۔ عائزہ نے پری کو دیکھا جو فکر مندی سے اسی کو دیکھ رہی تھی، بس یہاں عائزہ کا ضبط جواب دے چکا تھا، وہ اس کے گلے لگتے رونا شروع ہو گئی۔ پری نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ بولو عائزہ، کچھ بتاؤ۔ پری باجی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ اس نے مجھے میری نظروں میں گرا۔ دیا، میں ڈھہ گئی ہوں، میں کس طرح دوبارہ کھڑی ہوں گی؟ میں نے تو محبت کی تھی، وہ تو وقت گزار رہا تھا، وہ مجھے بے وقوف بنا رہا تھا اور میں بنتی گئی۔ وہ کہتا تھا محبت کرتا ہے، لیکن میں اس کی ہوس نہ دیکھ سکی۔ وہ پری سے الگ ہوئی۔ پری باجی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ سسک رہی تھی۔ بس عائزہ میری جان، اس طرح نہیں رو، اللہ تمہیں صبر دے گا۔ وہ تمہاری زندگی میں جانے کے لیے آیا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور تکلیف دے دے کر چلے جاتے ہیں، تکلیف دہ ماضی بن کر۔ اگر ہم ان کے لیے زندگی میں ٹھہر جائیں تو اپنے لیے ظالم ثابت ہوں گے، اور ہم کیوں ظالم بنیں جبکہ وہ شخص تو آ کر جا چکا ہے نا۔ ادھر دیکھو۔ اس نے عائزہ کا چہرہ نرمی سے تھاما۔ مکافات عمل کا قانون اٹل ہے، انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی انجام پاتا ہے۔ اچھائی سکون لاتی ہے اور برائی پشیمانی۔
وہ بھی زندگی میں کہیں نہ کہیں انجام دیکھے گا، تمہیں مضبوط بننا ہے نا، وہ اس کو محبت اور نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے غموں سے نکلنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور پری آئزہ کے لیے شفا کا کام کر رہی تھی۔ یہ لو پانی پیو، اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر آئزہ کو دیا، جو اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما۔ نور، پریشے نے نور کو آواز دی۔ کیا ہوا پری؟ وہ اپنے کمرے سے آتی ہوئی بولی۔ نور، آئزہ کو اپنا کوئی سوٹ دو پہننے کو۔ نور نے سوالیہ نظروں سے پری کو دیکھا، اس نے آنکھوں سے ہی کسی بھی سوال پوچھنے سے اس کو منع کیا۔ اچھا، میں لاتی ہوں۔ پری نے آئزہ کو کھانا کھلایا۔ آئزہ پہلے سے کافی بہتر تھی۔ رضا صاحب اور نائلہ بیگم بھی گھر آ چکے تھے۔ ان کو آئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب رابعہ اور قاسم تیزی سے ان کے گھر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ رابعہ کی رنگت اڑی ہوئی تھی جبکہ قاسم کا تیش آسمان کو چھو رہا تھا۔ آئزہ، پریشے اور نور لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ قاسم تن فن کرتا آئزہ تک پہنچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ آئزہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہوئی۔ بھائی، وہ قاسم کے قریب ہوئی۔ بکواس بند کرو اپنی زبان سے مجھے بھائی مت کہو بے حیا لڑکی، وہ دھاڑا۔ رابعہ قاسم کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ امی آپ تو پیچھے ہو جائیں، اس نے ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اس سے پوچھیں اس سے پہلے کب اور کتنی بار یہ۔ رابعہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ رو رہی تھی۔ قاسم چپ ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، بہن ہے تمہاری۔